ساری دنیا کے رشتے، چاہے بہن کا رشتہ ہو یا بھائی کا رشتہ ہو، چچا کا رشتہ ہو یا بھتیجے کا رشتہ ہو، سارے رشتے کہیں نہ کہیں اپنے پیچھے مفاد رکھا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے۔ لیکن واہ ماں باپ کا وہ رشتہ ہے، اولاد چاہے گھر سے چارپائی باہر نکال دے، دھکوں پہ دھکے مارتی رہے، لیکن ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں۔ جب دل دکھتا ہے، جب بیٹا پریشان ہوتا ہے تو دل سے دعائیں نکلا کرتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے، ماں کی ممتا۔ آؤ قریب آ جاؤ، دنیا کے اندر تمہیں بے شمار لوگ ملیں گے، لیکن دنیا کے اندر دو لوگ ایسے ہیں جو بے لوث اب انسان سے پیار کرتے ہیں، یا تو باپ کا جگر ہے یا ماں کا جگر ہے۔ اب آؤ تاریخ کا جائزہ لو۔ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی چہیتی بیوی، ہم مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ آپ دروازے نبوت مصطفیٰ کے گھر میں ہے، اور پیغمبر کسی کام کے لیے اپنے مکان سے نکل کر باہر تشریف لے گئے۔ اتنا ہی تھا، ایک اچانک عورت دروازے نبوت پر داخل ہوئی، ساتھ میں دو بچے لے کر آئی ہے۔ کاشان نبوت کے دروازے پر دستک دی، اور جیسے ہی دروازے پر دستک دی، امی عائشہ نے دروازے کو کھولا اور پوچھا کس لیے آئی ہو؟ عرض کرنے لگی امی عائشہ میں اس لیے آئی ہوں جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہی آپ کا دروازہ ہے، جہاں اپنا ہو اسے بھی خالی نہیں واپس کیا جاتا، بیگانہ ہو اسے بھی خالی واپس نہیں کیا جاتا۔ اے امی عائشہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا دے دو، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، مجھے کھانا دے دو۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے گھر میں تمام جانب نگاہ دوڑائی، کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ انتظام نہیں تھا، البتہ 3 کھجوریں کسی صحابی کے یہاں سے آئی ہوئی تھی، وہ ایک طرف رکھی تھی۔ میں اٹھی، ان کھجوروں کو لیا، اور کھجور لے کر کے تینوں میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور کو ایک بچے کو دیا، دوسری کھجور کو دوسرے بچے کو دیا، اور ان دونوں بھوکے بچوں نے اس کھجور کو سٹ پٹاتے ہوئے کھا لیا، اور تیسری کھجور اس عورت نے ہاتھ میں رکھی، اور جب جیسے ہی بچوں نے کھجور کھائی ہے نا تو للچائی نگاہوں سے وہ بچے ماں کی طرف دیکھ رہے تھے، تو یہ ماں کا جگر تھا، ماں کا جگر۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اس ماں نے اپنے منہ میں انگلی کھجور کو لیا، 2 ٹکڑے کیے، آدھا اس بچے کو دیا، آدھا دوسرے بچے کو دیا، اور کھلا کر کے واپس چلی گئی۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے، اور پوچھنے والا آقا آئے نا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کر بیٹھی آقا آج تک تو میں نے ماں کی ممتا پہ باتیں سنی تھی، آج تک تو میں نے ماں کی ممتا سنی ہے آقا، آج تو میں نے ممتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آج ممتا میں نے قریب سے دیکھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کیسی ممتا دیکھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی، ساتھ میں 2 بچے لائی تھی، بھوکی تھی، بچے بھوکے تھے، مجھ سے مانگا کھانا کچھ نہ تھا، 3 کھجوریں تھی، میں نے اس کو دے دی، اس نے ایک دونوں بچوں کو دی، ایک باقی رہی۔ جب بچوں نے للچائی نظروں سے کھجور کو دیکھا تو ماں نے منہ میں کھجور کو لے کر 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچے کو دیا، دوسرا اس بچے کو دیا۔ یا رسول اللہ آج تک تو میں ممتا سنتی ہی تھی، آج میں نے ممتا کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اسے ممتا کہا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر کی ماں ہے، یہ ممتا ہے، ممتا جو بے لوث پیار کرتی ہے، خود بھوکے رہ لیتے ہیں مگر اولاد کو بھوکا نہیں رکھتے، خود پریشانیاں اٹھاتے ہیں مگر اولاد کو پریشان نہیں رکھتے۔ اب جیسے ہی ماں کی ممتا آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد میں بیٹے کے کانوں پہ لبوں کو رکھا اور لگ کر کے کہا تھا میرے لال ابو بکر آنکھیں کھول دے، ابو بکر آنکھیں کھول دے، میرے لال آنکھیں کھول دے، تیری ماں آواز دے رہی ہے، اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے کانوں کو اپنی آواز سنا دے، تیری ماں کے کان تیری آواز سننے کے لیے بے چین و بے قرار ہے، میرے لال آنکھیں کھول۔ اتنا سننا ہی تھا ابو بکر صدیق کی سماعتوں کے پردے سے جیسے ہی ماں کی آواز ٹکرائی ہے، ابو بکر وہی جو صبح کو مارا گیا تھا، شام ہو گئی، بے ہوش سے، ناک سے خون نکل رہا تھا، کان سے خون بہ رہا تھا، امید زندگی کی سارے لوگوں نے ختم کر دی تھی، اچانک آنکھ کھلی، آنکھ کھلنا ہی تھا تو ماں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے ماں کو دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس کنڈی
کنڈیشن میں آپ ہو اس وقت آپ کو یا بیوی یاد آئے گی یا بچے یاد آئیں گے، ماں باپ یاد آئیں گے، دکانوں مکان کھیتوں کھلیان کی یاد آئے گی، مگر واہ ابو بکر تیرے عشق کو لاکھوں سلام، واہ ابو بکر تیری محبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے آنکھیں کھولی تو آپ کی ماں نے کہا میرے لال بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا تھا میری ماں یہ نہ پوچھ میرا حال کیا ہے، مجھے یہ بتا آمنہ کا لال کیسا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ عشق تھا ابو بکر کا، اس عشق نے آپ کو کہاں نہ پہنچایا، اسی عشق کا معاملہ ہے۔ ساری دنیا نے حضور سے پیار کیا، لیکن اس پیار کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہے حضور کے ساتھ رہے، اور جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے آج بھی حضور کے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی تو پیار کا نتیجہ ہے۔ لوگوں تم بھی حضور سے پیار کرو، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم نے بھی تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتے ہیں۔ غلام کیسا ہوتا ہے؟ آؤ تاریخ کا جائزہ تو لے لو، پڑھو نا اسلام کا اتحاد۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوگر ہو گئے تھے، سرکار کی عمر شریف ابھی 6 مہینے کی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی سر سے ماں آمنہ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ جب میرے نبی 8 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، آپ کے سر سے دادا عبد المطلب کا سایہ اٹھ گیا۔ اب اٹھ جانے کے بعد ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لے لی، اور ابو طالب کی کفالت میں نبی پروان چڑھ رہے ہیں، سفر میں ہے تو حضور کو ساتھ رکھا، تجارت کے لیے گئے تو حضور کو ساتھ رکھا، ہر محاذ پر نبی کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور اسی ساتھ کا نتیجہ تھا ایک دن کفار قریش کہنے لگے اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لو، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ ہمارے خداؤں کی برائی کرنا بند کر دے۔ ابو طالب نے حضور کو بلایا، کہا بیٹے حالات اچھے نہیں ہیں، خاندان ناراض ہو جائے گا تب کیا ہوگا، قبیلہ ناراض ہوگا تب کیا ہوگا، خود معبودان باطلہ کی تو برائی کرنا بند کر دے، اللہ کی وحدانیت کی تو بات کر رہا ہے، اور میرے بھتیجے اپنے پرانے خداؤں کی برائی بیان کرنا بند کر دے۔ تو میرے نبی نے اس وقت میں کہا تھا چچا میں اس کام کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنا کام کرنا ہے، میں کسی کی برائی کیا کروں گا، میں تو یہ کہتا ہوں تمہیں پیشانی جھکانی ہے تو اس کے آگے جھکاؤ نا جو سورج اور چاند کا بھی پروردگار ہے، تم اس کے آگے پیشانی جھکاؤ نا، جس نے زمین کو بھی بنایا ہے آسمان کو بھی بنایا ہے، پوری کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے اس کے آگے پیشانی جھکاؤ۔ تم وہاں پیشانی جھکاتے ہو جو اپنے اوپر سے بیٹھنے والی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، اپنے اوپر بیٹھنے والے مچھر کو اڑا نہیں سکتا، تم اس کے آگے پیشانی کیوں جھکا رہے ہو؟ اگر جھکانا ہے تو اس کے آگے جھکاؤ نا جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت پیغمبر آدم نے جب اتنا کہا تو ابو طالب کہتے ہیں بیٹے مان جا، بلکہ آفر تو تیرے لیے یہ ہے، مکے والے کہہ رہے ہیں اگر کسی حسین عورت سے شادی کی تمنا ہے مکے میں حسین لڑکی سے شادی کرا دی جائے گی، اگر سونے کی ضرورت ہے سونا مل جائے گا، چاندی کی ضرورت ہے چاندی مل جائے گی، لیکن برائی کرنا بند کر دو۔ میرے آقا کہتے ہیں نہیں چچا اب یہ کام نہیں ہوگا، جو جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام کرنا ہے۔ مشن آگے بڑھتا رہا، فاران کی چوٹی پہ پہنچ گئے میرے آقا، جیسے ہی اعلان کیا ہے سارے خاندان کے لوگ دعوت کھا کے اٹھتے ہوئے چلے گئے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے ساحر ہے، الگ الگ زبانیں چلتی رہی، لیکن اللہ کا حبیب اپنے مشن میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کا پورا گھر دشمن ہو گیا، پورا خاندان آپ کی مخالفت میں علم اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے۔ اب میں آپ سے کہوں لوگ کہتے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لو، حالات سے سمجھوتا کر لو، میں کہتا ہوں حالات سے سمجھوتا کرنا یہ بزدلوں کا کام ہے، ہوا کی دوش پر سینہ دکھانا یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے، پیٹھ نہیں دکھائی جاتی ہے سینہ دکھایا جاتا ہے۔ اب پیغمبر نے یہ کام آگے بڑھایا،
ہم مشن لے کر آگے چلے، لیکن ظلم کتنا کیا تھا مکے والوں نے، سرکار پر کتنا ظلم کیا ہے۔ اللہ کا حبیب صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اونٹ کی اوجڑیاں حضور کے اوپر حالت سجدہ میں ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ کا بیان ہے، فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی، ننھی بچی تھی، 5-6 سال کی میری عمر رہی ہوگی، تو میں نے دیکھا ابا جان کے اوپر لوگ اونٹ کی اوجڑیاں ڈالتے تھے، میرے ابا اس اونٹ کی اوجڑیوں میں تب جاتے، لیکن جب مجھے دیکھتے تو میں اٹھاتی، اپنے ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی اٹھاتی، اٹھا کر الگ رکھتی، عرض کرتی بابا جان کیا حالات ایسے ہو گئے، ان کے لیے دعا کر دو نا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے۔ اتنے اچھے انسان پر یہ اونٹ کی اوجڑیاں ڈال رہے ہیں، حضور پر کوڑے ڈالے گئے، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ اے لوگوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اونٹ پر اونٹ کی اوجڑیاں حضور نے برداشت کی کس کے لیے، اپنے اوپر کوڑا ڈلوایا کس کے لیے، سرکار نے 3 دن تک پیٹ پر پتھر باندھے کس لیے، آقا کے راستے میں خندقیں کھودی گئی کس لیے، یہ پریشانیاں کس لیے اٹھائی ہے، ورنہ مکے والے تو آفر دے رہے تھے جس لڑکی سے چاہو گے شادی کرا دیں گے، ایسا سونا چاہیے سونا دے دیا جائے گا، چاندی کی ضرورت ہے چاندی دے دی جائے گی، لیکن میرے آقا نے ان تمام چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے کہا تھا سونا تمہارا تمہیں مبارک، چاندی تمہاری تمہیں مبارک، تمہیں لڑکیاں تمہیں مبارک ہو، میں اس کام کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں ساری دنیا کے لوگوں کی معبودان باطلہ کی جانب نہیں، پروردگار کی بارگاہ میں پیشانی جھکوانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام، عظمت اسلام، جشن شادی۔ اچھا یہ بتاؤ میرے بھائی تمہارا دل لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ تو یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو زیادہ ثواب مل گیا ان کو کیا؟ قبضے میں نہیں آ رہا ہے ان کا ثواب؟ اصل میں ہمارا تو روز کا یہ کام ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، اب یہ کوئی کیسٹ تھوڑی ہے لگا دی اور یہ بجتی رہے گی، آج تمہارے یہاں بولنا ہے کل کہیں اور بولنا ہے پھر کہیں اور بولنا ہے، ہم تو روزانہ یہ ہمارا کام اللہ کی کرم سے نعرہ تکبیر، محفل میں شرکت نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سہیل رضا جدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرزمین رضا نگر گورنپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ لوگ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علامہ مولانا سہیل صاحب قبلہ کا آپ کو بیان سننا ہے۔ تو ہم اور آپ حضور کے غلام ہیں اور حضور کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے کتنے مسائل کا سامنا کیا، حضور نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں کھینچا، آگے بڑھتے رہے، اور اسی بڑھنے کا نتیجہ تھا سرکار چاہتے تو سونا بھی لے لیتے، سرکار چاہتے چاندی مل جاتی، سرکار چاہتے تو مکے کی کسی حسین بیٹی سے شادی ہو جاتی، مکے کی چودراہٹ کی کرسی پہ قبضہ مصطفیٰ کا ہو جاتا، لیکن حضور نے سب کو ٹھوکر مار کر وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے سب کو ٹھوکر ماری، اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حضور آگے بڑھ گئے، پورا مکہ خلاف آپ کے ہو گیا، لیکن حضور نے لوگوں کے مخالفت کو برداشت کیا، لیکن اپنے پیروں کو پیچھے کی جانب نہیں کھینچا، آگے بڑھاتے رہے، حضور کے اوپر کوڑے ڈالے گئے، حضور پر لوگ نہ جانے کیسی کیسی بھکتیاں کستے رہے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنوں کہتا، کوئی شاعر کہتا، الگ الگ طریقے سے نبی رحمت کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، لیکن میرا نبی اپنا دل چھوٹا کر کے گھر میں نہیں بیٹھا، آگے بڑھتے رہے۔ اب حضور
حضور نے چاہا کہ یہاں والے نہیں مانتے ہیں چلو طائف میں چلا جائے، لیکن شیب ابی طالب میں مصطفیٰ 1000 سے زیادہ دنوں تک محصور رکھے گئے۔ اللہ کے حبیب کا حقہ پانی بند کر دیا گیا، 3 سال سے زیادہ حضور کا حقہ پانی بند رہا، کسی سے کھانا دانا آنا جانا بولنا چالنا سب بند رہا۔ اب بتاؤ کہ جب سوشل بائیکاٹ جس کا ہو جائے اس کی زندگی تو ویسے ہی اجیرل ہو جاتی ہے، لیکن حضور نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار کر اب میرے نبی طائف کے لیے تشریف لے گئے، اور جب طائف کے لیے گئے ہیں نا تو سوچا یہاں والے نہیں مانتے ہیں طائف کے لوگ مان لیں گے، تو پیغمبر نے جب طائف میں جا کر کے اعلان کیا ہے، اور جیسے ہی اعلان کیا تو وہاں پہ ماننے کے بجائے چند لوڑے لپانڈے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے حضور کو لیا اور آپ کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اس قدر پتھر مارے گئے، جو رحمت بن کے آ رہا ہے اس میں پتھر مارے جا رہے ہیں، جس نے پوری دنیا میں انسانیت کو انسان بنا کر کے پیش کیا ہے، آج اسی پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اتنے پتھر مارے گئے حضور پر، اتنی سنگ باریاں ہوئی حضور پر، تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار کے نالین شریف خون سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے زمین پر بیٹھے، جب برداشت نہ ہوا زمین پہ بیٹھ گئے۔ ان نوجوان لڑکوں نے حضور کے بازوؤں کو پکڑا، کھچیلتے ہوئے آگے بڑھایا، پھر پتھر مارے، اور پھر سرکار تکلیف برداشت نہ کر پا رہے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں یہ بتاؤ یہ پریشانیاں کس کے لیے حضور اٹھا رہے ہیں؟ یہ مصائب کا سامنا آقا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ تمام تر پریشانیاں اٹھائی کس کے لیے جا رہی ہے؟ اس کے بعد یہی پر اکتفا نہیں، اتنا ظلم حضور پر کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ سرکار مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضور نے ہجرت فرما لی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کے زندہ دل مسلمانوں، کیا مکہ مدینہ میں حضور کو کم ستایا گیا جس کی بنیاد پر تم آج نبی کو تکلیف دے رہے ہو؟ کیا حضور پر کم ظلم کیے گئے تھے اور اس کے بعد آپ بھی آپ نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ خود پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جبریل نے مجھے آ کر کے خبر دی آقا یہ آپ کی امت کا اعمال نامہ ہے، یہ آپ کی امت کی اچھائیاں ہے، یہ آپ کی امت کی برائیاں ہے۔ آقا کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا آقا یہ اچھائیاں تو بلبل سدرہ جبریل امین نے کہا جب اچھائیوں کو نبی نے دیکھا تو آپ نے سن ٹھنڈی آہ لی، اور جب برائیوں کو دیکھا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ کو ایک درد کا جھٹکا لگا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم سے اتنا پیار کر رہا ہو، کہ تم سے اتنی محبت کر رہا ہو، کہ تم سے اتنا پیار کر رہا ہو، کہ تم پر اپنی وفائیں لٹا رہا ہو، تم یہ تو بتاؤ یہ ساری پریشانیاں کس کے لیے اٹھائی؟ آپ نے کوڑا کس کے لیے برداشت کیا؟ پیٹ پر پتھر کس کے لیے باندھے؟ یہ 3 دن تک پیٹ پر پتھر باندھنا، خندق کھودوا خندق کو برداشت کرنا، شیب ابی طالب میں مصطفیٰ کا محصور ہونا، اپنے پیروں پہ پتھر کھانا، یہ حضور کا ہمارے لیے تھا، یہ حضور کا ہمارے لیے تھا۔ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اے حضور سے پیار کرنے والوں، کیا تمہارا دل پتھر کا نہیں؟ اگر گوشت کا دل تمہارے سینے میں موجود ہے تو ٹھنڈے دل سے سوچو ہم جس نبی کو ستا رہے ہیں نا، مکے والوں نے بڑے ظلم حضور پہ دیے، مکے والوں نے بڑی تکلیف حضور کو دی، مکے والوں نے کون سا ظلم نہ تھا جو حضور پہ نہ کیا؟ خدارا اب تم اپنے اعمال کی بنیاد پر حضور کا دل مت دکھاؤ، نمازیں چھوڑ کر کے حضور کو تکلیف نہ دو، روزے نہ رکھ کر حضور کو تکلیف نہ دو، بھائیوں کا حق مار کر حضور کو تکلیف نہ دو، بہنوں کا حق غصب کر کے حضور کو تکلیف نہ دو، ماں باپ کی توہین کر کے حضور کو تکلیف نہ دو۔ اگر تم چاہتے ہو، اب میں آپ سے پوری ذمہ داری سے عرض کروں، اگر کسی کا تم دل دکھاؤ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اور تم تو حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ خدا نہ اگر حضور نے منہ پھیر لیا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کوئی تمہارا پرسانے حال نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سر بلند ہو کر رہو تو تم اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم عام کر دو، جب تمہارا دن نکلے نماز پڑھ کر کے قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، تمہارے چہروں پہ حضور کی سنت کی شکل میں داڑھی ہو، تمہارا لباس اسلامی لباس ہو، تمہارے چلنے کی ادائیں نبی نبی بول رہی ہو، تمہارے کھانے کا طریقہ نبی نبی بول رہا ہو، تمہارے بیٹھنے کا طریقہ نبی نبی بول رہا ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک شعبہ مصطفیٰ کا گنگان کر رہا
جب اس طریقے سے زندگی گزارو گے، جب تم دنیا چھوڑ کر جاؤ گے نا، جب تمہاری دنیا سے جب تم اٹھو گے، جب تم دنیا سے اٹھائے جاؤ گے، جب تمہارا جنازہ تمہارے مکانوں سے نکلے گا تو کہنے والا کہے گا یاد رکھ لینا آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جس نے زندگی میں کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا، جس نے زندگی میں کبھی کسی کا حق نہیں مارا، سب کو ان کے حقوق کو ان کے وقتوں پر ادا کیا ہے۔ جب اس نہج کے ساتھ اپنی زندگی جی کر دنیا سے جاؤ گے، یقین رکھنا دنیا والے جب تمہیں قبر میں اتار کر چلے آئیں گے تو اور جب مصطفیٰ جل رحمت تمہاری قبر میں تشریف لے کر آئے تو غلامی کا انعام اس دن ملے گا۔ میں آپ سے کہوں آپ کا غلام، آپ مجھ سے کہو میرے غلام، یہ خود میاں مٹھو بننا ہے۔ اعمال ایسے ہو جب قبر میں فرشتے ما کنت دخول فی حق هذا الرجل جب یہ کہے تو آقا کہ فرشتے میں جانتا ہوں یہ میرا غلام ہے۔ غلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، یہ غلامی ہے، اس کو غلامی کہا جاتا ہے۔ تم سے کتنا حضور پیار کرتے ہیں، کبھی غور تو کرو آقا نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ ہم حضور کو محبت میں کیا دے رہے ہیں؟ ہم تو تکلیف ہی پہنچانے کے لیے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اسلام پر دیکھو نا کیسی مصیبتیں آئی ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام پر کوئی مصیبت نہیں ڈال سکتا۔ یہ جو پریشانیاں جو آج ہم بھگت رہے ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کون سی ایسی برائی نہیں جو ہم میں نہیں پائی جاتی، کون سی ایسی برائی نہیں جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے جو ہم جھیل رہے ہیں۔ یقین جانو اگر ہم کل جیسے تھے ویسے آج ہو جائیں تو کل ہماری ہسٹری یہ بول رہی ہے پڑھو نا اتحاد، پڑھو نا اتحاد۔ اسلام 1500 سال پہلے اس دنیا میں وجود میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، اعلان نبوت کے بعد اسلام پھیل رہا تھا۔ اس سے پہلے ہر طرف نصرانیت تھی، یہودیت تھی، یہ تمام تر لوگ پائے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اسلام آیا چند ہی لوگوں نے دامن نبوت میں قدم رکھا تھا، چند ہی لوگ دامن اسلام میں آئے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام جب آگے بڑھا تو ان مجاہدوں کی شان یہ ہو گئی کہ کفار و مشرکین و یہود و نصارا کے بچے جب اپنے گھروں میں روتے ہیں تو روتے ہوئے بچوں کو مائیں سینے سے لگاتی ہیں اور سینے سے لگا کر کہتی ہے میرے لال خاموش ہو جا بیٹے، چپ جا، تجھے پتہ نہیں ہے فلاں گلی سے مسلمان آنے والا ہے۔ تمہارے نام سے روتے بچے کل خاموش ہوتے رہے، تمہارے نام کی ہیبت سے روتے بچے چپ ہوتے رہے، لیکن تم نے تو اپنا تشخص برباد کر دیا ہے، تم نے پرانی تاریخ مٹا کے رکھ دی ہے، تم نے اپنے بزرگوں کا اتہاس اپنے اندر سے دور کر دیا ہے، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ دیکھو نا حضور سے محبت کس قدر کی جاتی ہے، کبھی حضور کی محبت میں ہماری آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا، کبھی حضور ہمیں 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں حضور یاد نہیں آئے، کبھی حضور ہمیں یاد نہیں آئے، ہماری زبان سے حضور کے درود کا ایک لفظ اپنی زبان سے ہم ادا نہ کر سکے، 24 گھنٹے یوں ہی برباد ہو جاتے ہیں، ہم گزار کر آرام سے خوشیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن کبھی حضور ہمیں یاد نہیں آتے، ہم حضور پر کبھی درود نہیں پڑھ پاتے، اگر پڑھوایا جائے تو الا ماشاءاللہ بے دلی سے۔ لیکن آؤ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے سرکار پردہ فرمانے والے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کے قریب آپ کے ایام گزر رہے تھے، ایک ہفتہ پہلے بخار آیا تو سرکار پر کبھی غشی طاری ہوتی، کبھی غشی ختم ہو جاتی۔ ایک دن حضور نے مغرب کی نماز پڑھا کر حجرے میں قدم رکھا اور اس کے بعد سرکار پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی تو میرے نبی اکرم کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے حضور کو جب رات کے کافی